اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ انما بے شک حرام کیا ہے اللہ نے علیکم تم پہ المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما اہل اور وہ چیز کے جسے نامزد کیا گیا لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کے لیے، فمن اضطر پھر جو شخص کے اس کو مجبور کر دیا گیا ہو، غیر باغن وہ لذت تلاش کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ پس نہیں ہے گناہ کوئی اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والے ہیں مہربان ہیں۔ ان الذین بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما اس کو انزل اللہ جو اللہ نے اتارا من الکتاب اس کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ اور حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ثمناً قلیلا قیمت تھوڑی، اولئک وہی لوگ ہیں ما یاکلون جو نہیں کھا رہے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ اور نہ ہی بات کریں گے ان سے اللہ تعالی یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ اولئک الذین وہی لوگ ہیں اشتروا الضلالہ جنہوں نے مول لی گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب مول لیا بالمغفرہ بخشش کے بدلے، فما اصبرہم تو پھر کیا چیز ہے جس نے انہیں صبر دلا دیا علی النار آگ پر، ذالک بان اللہ اس واسطے کہ بے شک اللہ تعالی نزل الکتاب اس نے اتاری یہ کتاب بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف ڈالا فی الکتاب اس کتاب میں، لفی شقاق بعید البتہ وہ دور کی مخالفت میں ہیں۔ اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے حلال حرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حلال کھاؤ
پاکیزہ کھاؤ اور حرام سے بچو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو اب اسی ضمن میں جو حرام چیزیں ہیں ان کی ممانعت ہے۔ تو آخری آیت میں کل یہ حکم تھا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاک کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا بیان ہے، چونکہ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے کہ اس نے کس کو حلال قرار دینا ہے، کس کو حرام کرنا ہے، اور اللہ جل شانہ کے سوا یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے جو چیزیں اللہ حلال کریں گے وہی حلال ہیں، جن کو اللہ حرام کریں گے وہ حرام ہیں۔ تو فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے تم پر المیتہ، مردار کو۔ میتہ مردار اس کو کہا جاتا ہے جو حلال ہو لیکن اسے ذبح نہ کیا گیا ہو، اپنی موت مر گیا ہو، کسی حادثے سے مر گیا ہو، ذبح نہ کیا جا سکا ہو، تو اس کو شریعت میں میتہ کہتے ہیں۔ خواہ وہ کوئی بھی جانور ہو، بھینس ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، وہ حلال تو ہے لیکن ذبح اس کو نہیں کیا جا سکا تو اب وہ مردار ہے۔ والدم، اور خون، یا اس کی وضاحت نہیں ہے، دوسری آیت میں اس کی وضاحت ہے دمم مسفوحا، بہتا خون، اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس ذبح کے موقع پر جو خون بہتا ہے یہ حرام اور ناپاک ہے، اور اس کے بعد جو خون اس کے جسم میں گوشت کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ پاک ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، لیکن جو جسم سے بہہ کے نکل گیا یہ ناپاک ہے، اور یہ اگر کسی کپڑے کو، بدن کو لگ جائے گا تو وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ تو بہتا خون اس کو بھی اللہ نے حرام کیا۔ ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا۔ اور دوسرے مقام پہ خنزیر کے متعلق مزید وضاحت سے ارشاد ہے، فرمایا کہ رجسن، اس خنزیر کے بارے میں کہا کہ انہو رجسن، کہ بے شک یہ پلیدی ہے خنزیر۔ تو یہاں گوشت کا ذکر ہے، لیکن چونکہ کھانے کے مضمون میں بیان ہو رہا ہے تو کھانے میں گوشت یا تو ہڈیاں تو نہیں کھائی جاتی، بال نہیں کھائے جاتے، لیکن خنزیر کی ہڈیاں، اس کے بال، اس کی چمڑی، گوشت، سب کچھ حرام اور ناپاک ہے۔ اور مردار جو ہے اس کی آپ چمڑی اتار لیں اور اس کو دباغت دے کے اس کو استعمال میں لیں، وہ پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن خنزیر اور کتا یہ نجس العین ہے، ان کی چمڑی کو اگر دباغت بھی دی جائے تو پاک نہیں ہوتے۔ دباغت سے مطلب ہے کہ جو فیکٹریاں، کارخانے چمڑے کے ہوتے ہیں، وہ اس چمڑے کو جا کے دھوتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں اور اس کو پلانٹ سے گزارتے ہیں، گرم پانی میں سے اس کو گزارا جاتا ہے، تو اس کا نام دباغت ہوتا ہے۔ تو اس دباغت سے اور جانوروں کی چمڑیاں وہ حرام بھی ہوں تو پاک ہو جاتی ہیں، دباغت کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ اور حلال جانور کی چمڑی دباغت کے بغیر بھی پاک ہوتی ہے، اور جو حرام جانور ہیں ان کے چمڑے یہ دباغت کے بعد جا کے پاک ہوتے ہیں، پلانٹیشن کے بعد ان کی پاکیزگی ہے۔ لیکن کتا اور خنزیر یہ نجس العین، ان کی چمڑی یہ دباغت کے بعد بھی پاک نہیں ہوتی، اور ان کا کوئی بھی جسم کا جز، حصہ، ہڈی اور بال کسی کو بھی استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، یہ نجس العین ہے۔ اس لیے خنزیر کی چربی کا جو استعمال لوگ مختلف بیوٹیشن کے اندر، آئٹموں کے اندر اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے بالوں کا یہ استعمال ہوتا ہے، یہ قطعی حرام اور ناجائز ہے۔
تو خنزیر کا گوشت اس کو بھی اللہ نے حرام کیا۔ وما اہل بی، اور اسی طرح وہ چیز یا وہ جانور جس کو اہل بی، اس کو نامزد کر دیا گیا لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے لیے، اللہ کا غیر یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بھی۔ اس غیر کے معنی وہ نہ لیے جائیں جو ہماری زبان میں لیے جاتے ہیں کہ ہم کسی کو بولتے ہیں یہ فلانے کا غیر ہے۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ نہیں، غیر عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں علاوہ، یعنی کسی ذات کے سے علاوہ دوسری ذات ہے۔ اور ظاہر ہے انسان کا جسم یہ فقط ایک انسان کا جسم ہے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا، اس کا باپ ہے، اس کی اولاد ہے، دوسرے ماں باپ رشتے ہیں۔ یہ اگرچہ کتنے قریبی رشتے ہیں لیکن یہ الگ الگ سب کے اجساد ہیں، سب کی حیثیت اپنی اپنی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے بعد جتنی بھی ہستیاں ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ سب اللہ کی ذات کے علاوہ ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ اکیلا ہے خدا ہونے میں، رب ہونے میں، ہے مسجود ہونے میں، معبود ہونے میں۔ تو فرمایا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کی ذات کے سوا کسی جانور کو نامزد کر دیا گیا ہو اس کے تقرب کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ کوئی بھی جانور یا جانور کے علاوہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، کھانا ہے، شیرینی ہے، مٹھائی ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے، تو اس چیز کو کسی کا نذرانہ کر دینا کہ میں اس کی نظر کر رہا ہوں اس کو تاکہ اس کی مجھے خوشنودی حاصل ہو، اس کی رضا حاصل ہو اور اس سے میرا فائدہ ہو، میں نقصان سے بچ جاؤں، یہ ہے تحلیل لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے لیے کسی چیز کو نامزد کرنا، اور اس کو حرام کیا اللہ جل شانہ نے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے تقرب کے لیے جو جانور ذبح ہو، جو چیز نظر ہو، وہ حلال اور پاک ہے۔ جیسے قربانی میں جانور دیا جاتا ہے، یہ اگرچہ انسان اس پہ نام ہوتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کی قربانی ہے، لیکن اس سے مقصود اللہ کی ذات کا تقرب ہوتا ہے، اس انسان کا تقرب نہیں، بلکہ جس کا نام لیا جاتا ہے اس کی طرف سے یہ اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ دیا جا رہا ہے۔ عقیقہ کیا جاتا ہے، عقیقے میں بھی نامزد ہوتا ہے فلاں بچے کی طرف سے یہ جانور ذبح ہو رہا ہے۔ اب یہ بچے کی ذات کے لیے نہیں ہو رہا، یہ بچے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ولیمہ میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور جانور کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے ولیمے کا جانور ہے، تو اب اس میں بھی کوئی تقرب نہیں ہوتا بلکہ یہ مہمان نوازی ہوتی ہے۔ ایک مہمان نوازی کی خاطر یہ آنے والے مہمانوں کو کھلانے کے لیے، ان کی تواضع کے لیے یہ جانور، اور یہ سنت عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ ولیمہ کیا کرو، اگرچہ تھوڑی چیز کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ ضرور کرو، یہ محبوب عمل ہے۔ تو یہ چیزیں تقرب للہ ہیں، اللہ کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی بندگی کے لیے یہ سارے جانوروں کا ذبح ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جانور ذبح کرتا ہے اس لیے کہ یہ فلاں آستانے یا فلاں مزار یا فلاں بزرگ ہستی کا نذرانہ ہے، جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے، لوگ بکرا خریدتے ہیں اور جا کر کسی مزار پر اس کو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے اور اس مزار کے اوپر اس کا ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اب مزار پر لے جا کر جانور ذبح کرنا، مزار پر لے جا کر دیگ کا چڑھاوا چڑھانا، مزار پر کسی بھی آستانے پر لے جا کر شیرینی بانٹنا، یہ اس صاحب مزار، صاحب قبر ہستی اور بزرگ کی
کی خوشنودی اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جانور اس آستانے کی نظر کر رہے ہیں، اس پہ چڑھاوا کر رہے ہیں، اس مزار کے لیے اس کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم سے بلائیں ٹل جائیں، مصیبتیں ٹل جائیں، ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، بیماروں کو شفا مل جائے اور ہمیں کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ تقرب لصاحب القبر ہے۔ قبر والی ہستی کا نذرانہ اس کو حرام کیا ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی شرع میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تقرب لغیر اللہ ہے، اللہ کے غیر کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ تو کسی بھی بزرگ ہستی، اس کا ایصال ثواب الگ مسئلہ ہے، اس کے ہم قائل ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں اس کا۔ تو کسی بھی بزرگ ہستی کے لیے جانور کا نذرانہ دینا، کسی کھانے کا نذرانہ چڑھاوا دینا، کسی شرینی کا نذرانہ چڑھاوا دینا، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس چیز کو اللہ کے غیر کے لیے نامزد کر دیا گیا وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے ہاں جہالت سے لوگ 11ویں شریف کرتے ہیں، ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو پیران پیر سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ نظر دیتے ہیں کھانا بنا کے، یہ 11ویں۔ اور اس میں سوچ اور نظریہ کیا ہوتا ہے کہ 11ویں دینے سے ہماری مرادیں پوری ہوں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی، ہماری مشکلیں آسان ہوں گی، یہ نظریہ ہوتا ہے۔ تو یہ حرام چیز ہے، یہ اس چیز کو حرام کر دینے والی سوچ ہے۔ اس آپ کی سوچ نے آپ کے اس عمل کو برباد کر دیا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں جی ہم تو یہ 11ویں حضرت پیران پیر کے ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں، تو بھائی پھر اس کے لیے لفظ 11ویں لگانے کا کیا معنی؟ آپ 11ویں تاریخ کو اس کے لیے کیوں خاص پھر کرتے ہیں؟ تو کتنے بزرگ ہیں، کتنی ہستیاں ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے آپ کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح ان کے ایصال ثواب کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ 11ویں کا لفظ ساتھ لگانے کا کیا معنی ہے؟ حضرت شیخ سے تو اس 11ویں کے لفظ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس 11ویں کو کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو، یا انہوں نے کوئی اپنی زندگی میں اس 11 تاریخ کو کوئی ایسے ختم کا رواج دیا ہو، ان کی سیرت میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ حضرت کی کتاب موجود ہے غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب، اور اس کے علاوہ کتابیں، ان میں کہیں اس بات کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان ایصال ثواب کے لیے کرے تو اس کے لیے دن خاص نہ کرے، کسی بھی دن، اور اس کو کھانا بنا کے غریبوں میں بانٹ دے اور کہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی کہ حضور میں نے نذرانہ پیش کیا کہ اللہ اس کا ثواب حضرت پیران پیر رحمہ اللہ کی روح کو عطا فرما دے۔ کسی بھی بزرگ کے لیے آپ کھانا پکائیں، اپنے گھر میں کھانا پکا کے غریبوں میں بانٹ دیں، اس کو تقسیم کر دیں، اور اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ اور کوئی اس طرح صدقہ خیرات آپ نکالیں اور اللہ کے بندوں کو، غریبوں کو صدقہ دے دیں، اس کا ثواب اللہ اس بزرگ ہستی کو دے دیں۔ ایصال ثواب برحق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن مزارات پہ لے جا کر کھانے نذرانہ دینا، چڑھانا دینا، جانوروں کا چڑھاوا دینا، یہ حرام اور ناجائز ہے، اور شرع میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی کو یہاں فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین جانور لے جا کر جو ان کے بت خانے تھے، اور وہ بت بھی یہ نہیں پتھر تھے یا وہ لکڑ کے مجسمے تھے، بلکہ انہوں نے ان کو بزرگوں کی شکل پر پتھر کو تراش کر کے بزرگ کی شکل بنائی ہوتی، اولیاء کرام کی شکلیں لکڑ سے بنائی تھیں، اور نظریہ یہ ہوتا تھا کہ اس تصویر میں جو پتھر کی تصویر کسی پیغمبر کی یا کسی ولی کی انہوں نے بنائی تھی، یا لکڑ کا جو مجسمہ بنا کے کھڑا کیا تھا، اور اس کی وہ جو شکل تھی کسی ہستی کے نام پہ بنائی تھی۔ ظاہرہ کوئی چور چکوں کے نام پہ تو نہیں لوگ پوجا کرتے تھے، یہ تو ہوتا تھا جیسے روایات تفاسیر میں موجود ہے، مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف میں تشریف لائے تو بت تھے،
بیت اللہ میں رکھے تھے اندر اور باہر، اور وہ بت ان میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی شکلوں پہ بنائے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ، اور بزرگوں کے نام کے مجسمے تھے۔ تو ذہن یہ تھا کہ جس ہستی کے نام کا یہ مجسمہ بنایا گیا ہے اس کی روح اس میں آتی ہے۔ اب وہ لوگ اس روح کو، اس شخصیت کو پوجتے تھے، پتھر کو نہیں پوجتے تھے، تو ان کے نام پر جانور وقف کر دیتے تھے کہ یہ فلاں جو ہے نا وہ بت کا یہ جانور ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا چڑھاوا اس کی نظر ہے، کھانے ان کے نام پہ کرتے تھے۔ تو اس کو قرآن نے منع کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جس کو نامزد کر دیا گیا ہو اللہ کے غیر کے لیے وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر، پھر جو شخص کے اس کو مجبور کر دیا، یعنی ایک شخص ہے وہ مجبور ہو گیا، کسی جنگل میں ہے، اب حلال کھانا ہے نہیں، حرام اس کو مل رہا ہے، مردار ہے یا خنزیر ہے، تو کہیں کوئی ایسی صورت پیش آ جائے حلال انسان کو نہ مل رہا ہو، حرام مل رہا ہو، تو یہ مجبور آدمی ہے، تو اس کے لیے حرام کھانا جائز ہے، لیکن مجبوری کے درجے میں غیر باغن۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا معنی فرمایا کہ نہ تلاش کرنے والا ہو لذت، کہ اس حرام کے کھانے میں لذت مقصود نہ ہو، صرف جان بچانا مقصود ہو، اور ولا عادن، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ اس سے مقصود یہ کہ بالکل ضرورت کے مطابق، مثلا اگر ایک چھٹانک حرام کھانے سے اس کی جان بچتی ہے تو جان بچا لے، تو بس اتنا کھانے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، وہ حد سے تجاوز ہوگا اگر اس سے زیادہ کھائے گا۔ تو حرام کے کھانے میں شرطیں دو یہاں پہ آ گئیں، ایک جتنا کھانے سے جان بچ سکتی ہے صرف اتنا کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ کھانے سے مقصود لذت نہ ہو، صرف جان بچانا، کیونکہ اپنی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، اس لیے کوئی شخص کو حرام مل رہا اور وہ پھر بھی نہ کھائے اور اس کی جان چلی جائے تو یہ گناہگار ہو کے مرے گا۔ فلا اسم علیہ، تو جس شخص نے مجبوری میں حرام کھایا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جل شانہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ کوئی غلطی انسان سے ہو جائے یا مجبوری میں ایسا کوئی گناہ جس کو کرنا پڑا تو اللہ اس کو معاف کر دینے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپا جاتے ہیں، ما ان احکامات کو، انزل اللہ جنہیں اللہ نے اتارا، من الکتاب اس کتاب میں، جیسے یہ احکام ابھی بیان ہوئے حرام کے، ایک شخص ہے ان کو چھپا جاتا ہے، نہیں لوگوں میں اس کو بیان کرتا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور حاصل کرتے ہیں وہ لوگ اس کے ذریعے سے، یعنی حق کو چھپانے کے ذریعے سے، ثمناً قلیلا، قیمت تھوڑی، یعنی لوگوں کو حق اس لیے نہیں بتائیں گے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور جو مجھے نذرانے مل رہے ہیں، میری خدمت ہو رہی ہے، بند ہو جائے گی، یہ انہوں نے حق چھپا کر اس کی قیمت وصول کی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہ لوگ جو حق کو چھپا کر لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، لوگوں سے اپنی خدمت کرواتے ہیں، یہ لوگ نہیں کھاتے فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، یہ آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور قیامت کے دن نہیں کلام کریں گے ان سے اللہ ان سے سخت ناراض ہوں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہیں اللہ گناہوں سے پاک کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کیونکہ کوئی شخص مومن ہے، ایمان والا ہے، گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، اس کو اللہ دوزخ میں لے جا کر گناہوں سے پاک کر کے پھر جنت میں لے جائیں گے، لیکن ایسے لوگ اللہ کا اتنا غضب ان پر ہے، اللہ ان کو دوزخ سے بھی نہیں نکالیں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے مول لی گمراہی بالہدا، بدل ہدایت کے، ان کے سامنے ہدایت تھی، قرآن صاف ان کے سامنے ہدایت کا پروگرام پیش کر رہا ہے، لیکن انہوں نے اس سے صرف نظر کر کے گمراہی کو پھیلایا اور اس گمراہی پہ بھی قرآن کا پردہ ڈالا۔ یہ لوگ والعذاب بالمغفرہ، انہوں نے عذاب کو مول لے لیا بخشش کے بدلے، اپنی بخشش اس کو نظر انداز کر دیا کہ ہدایت لیتے تو بخشش ملتی، لیکن انہوں نے گمراہی لی جس کا انجام عذاب ہے۔ فما اصبرہم،
تو کتنی ان کی جرت اور دیدہ دلیری ہے علی النار، آگ پر. یعنی یہ کس سوچ سے اصبرہم صبر کر رہے ہیں علی النار، آگ پر. یعنی ان کو پتہ بھی ہے اس غلط راہ پہ چلنے سے آگ دوزخ کی ملے گی، لیکن پھر بھی چل رہے ہیں. یہ بڑے جگرے کی بات ہے. ذالک بان اللہ، اس واسطے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، اتاری یہ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ. اب جو اس حق کو ٹھکرائے گا وہ دوزخ میں جائے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں اور حق کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کیا، لفی شقاق بعید، البتہ یہ لوگ دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ان کے ہدایت کی طرف آنے کی امید کم ہے، یہ دور چلے گئے ہیں ہدایت سے اور گمراہی کے اندر گہرے ہو گئے ہیں. وآخر دعوانا